آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، ان کے پاس گاڑیاں، سب کچھ ہوتا ہے، جو نعمت دنیاوی طور پہ مطلب جو ٹینجیبل جو چیزیں ہیں ساری ان کے پاس ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا خودکشی کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں سمیلیہ ہومیو کلینکس اینڈ رائٹ انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز ایبٹ آباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج آپ سے ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ لرننگ جو ہے ہوگی۔ وہ تو ایسے تھا کہ جب ہم 10th میں تھے، 9th 10th میں، تو میتھمیٹکس جو تھا وہ ہمیں تھوڑا سا اتنا رجحان نہیں تھا، وہ ہمیں آتا تھا۔ تو یہ تھا کہ ہماری کلاس میں ایک جو ہمارے ساتھ بینچ پہ ہم بیٹھتے تھے، ایک ہی پہ، رول نمبر 1 2 3، تو اس میں ہمارا ایک لڑکا، ہمارا دوست تھا، وہ بڑا ذہین اور بڑا انٹیلیجنٹ، میتھ اس کی جیسے گھر میں پانی بھرتا ہو۔ تو ہم کیا کرتے تھے کہ اس کا ہوم ورک بڑا کمپلیٹ ہوتا، تو ہم آتے صبح سویرے اور اس کی کاپی سے میتھ کا سارا ہوم ورک کرتے، اور ہمارے نمبر بھی بہترین اور اس کے بھی، اور بڑا خوش یہ ہو گیا پیچھے، کیونکہ اس کے والد صاحب بھی ٹیچر تھے اور وہ بڑا فوکس کرتے تھے اس کو کہ بس تم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور دنیا کا کوئی کام نہیں ہے۔ اچھا، تو وہ اس طرح سین چلتا رہا، اور ہم یہ اس وقت میرے ذہن میں یہ سوچ آتی تھی کہ کاش جو میرے والد صاحب ہیں وہ بھی اسکول کے ٹیچر ہوتے اور مجھے بھی یہ سارا کچھ بڑا آتا اور بڑا کمال ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا، میٹرک ہو گئی، پھر اپنے اپنی فیلڈ میں لوگ چلے گئے۔ مجھے کوئی 10-15 سال بعد جو ہے وہ ایک جگہ پہ راستے سے گزر رہے تھے، تو میں نے اس کو دیکھ لیا، تو میں اس کے قریب گیا، تو میں نے دیکھا کہ تم بٹے شیشوں کی جو ہے اس نے اینک پہنی ہوئی ہے اور ویسے ٹرانس میں جا رہے ہیں، جیسے نشہ کو کر کے نا ویسے چلتا ہے پتہ۔ تو میں نے جا کے اس کو پکڑا اور میں نے کہا کہ کیسے ہو؟ تو خیر تاثرات تو اس کے چہرے پہ کوئی نہیں آئے، لیکن اس نے مجھے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو میں نے اس کو یاد دلایا کہ میں تمہارا دوست ہوں، ایک ہی بینچ پہ بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، اور میں تمہاری کاپی سے ہوم ورک بھی کرتا تھا۔ تو اس نے کہا اچھا آپ اعجاز بھائی ہیں؟ میں نے کہا، تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے مجھے کسی ڈپارٹمنٹ کا نام لیا اور کہا کہ میں وہاں نوکری کرتا ہوں۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے کہا بڑا عرصہ ہو گیا، بس اس کے بعد میں بھرتی ہو گیا تھا۔ تو میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بس والد صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہ ہو جائے۔ تو والد صاحب کدھر ہیں؟ فوت ہو گئے، اور سوسو کا۔ تو اس کے بعد یہ تھا کہ میں نے کہا ابھی کیا؟ کہتے مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی اور میں خوش بھی نہیں ہوں اپنے کام سے، اور زبردستی ہے، میں تو کچھ اور کرنا چاہتا تھا، تو لیکن اب میں والد صاحب کے آگے بول بھی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح بس وہ میتھ زیادہ تھا اور اسی چکر میں یہ معاملات ہو گئے۔ اوکے، تو جب میں اس سے ملاقات کر کے جب وہاں سے جا رہا تھا، تو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا تھا، وہی سوچ آ رہی تھی کہ اس وقت میں میرے زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا، یا میں سمجھتا تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ اگر مجھے میتھ آ جائے۔ اور آج مجھے میتھ نہیں آ رہا، لیکن میں ڈاکٹر ہوں، اور چونکہ ہر بندہ ہر سبجیکٹ کا ماسٹر تو ہو نہیں سکتا، تو اب وہ میرے جو دوست تھا، تو آج میں سوچ رہا تھا کہ کاش میرے والد صاحب، شکر ہے استاد نہیں تھے، ورنہ میں بھی کسی دفتر میں کلرک ہوتا۔ تو مطلب ہے کہ ابھی رجحان تبدیل ہوا، زندگی بدل گئی، معاملات بدل گئے، حالات تبدیل ہو گئے سب کے، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، ان کے پاس گاڑیاں، سب کچھ ہوتا ہے، جو نعمت دنیاوی طور پہ مطلب جو ٹینجیبل جو چیزیں ہیں ساری ان کے پاس ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا خودکشی کر لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا فلاں منسٹر نے خودکشی کر لی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں جو کامیاب آدمی تھا، اپنی فیلڈ کا آدمی ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، اور ہسٹری بھری ہوئی ہے خودکشی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے وہ کام اپنے لیے پسند کیا جو کام ان کا پیشن نہیں تھا۔ انہوں نے وقتی طور پہ، وقتی معاملات ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ایسی بات ہو سکتی ہے، یا اپنی محرومی کسی کو دور کرنے کے لیے، یا سوسائٹی کا دباؤ کے اندر آ کے، یا فیملی کے دباؤ کے ساتھ، تو اگر انہوں نے کوئی کام پسند بھی کیا ہے تو آگے چل کے ان کے لیے وہ وبال جان بنائے۔ اب ابھی تو جو رجحان ہے اس میں تو ماہر نفسیات یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندہ اتنے سال بعد جو ہے وہ خودکشی کر سکتا ہے، چونکہ وہ ٹریٹ اس میں چل رہا ہوتا ہے۔ اب معاملات یہ ہیں کہ اگر ہم اپنی اولاد کے لیے، یا ہم اپنے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کریں کہ جس سے ان کا جو کام ہے، ان کا جو جس طرف رجحان ہے وہ، اور ان کا جو پروفیشن ہے وہ اگر ایک ہو جائے، تو وہ زندگی کو خوبصورتی سے جی بھی سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب آپ ایک بات ہے کہ آپ خود ہی اس پہ غور کریں کہ اگر میں زبردستی مجھے ڈاکٹر بنایا گیا اور میرا دل نہیں کرتا لوگوں سے بات کرنے کا، یا میرا دل نہیں کرتا لوگوں کا خیال رکھنے کا، تو میں ڈگری لے لوں گا، میں پاس بھی کر لوں گا، لیکن میں ایک ناکام ترین
اس حوالے سے رہوں گا کہ مجھ سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا، اور کچھ عام لوگ ہوں گے کہ ان کا رجحان ڈاکٹری کی طرف ہوگا، لیکن ان کو چونکہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوگی، لیکن ان کے اندر بلٹ ان ایک کوالٹی ہوگی کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، وہ لوگوں سے بات کر کے ان کو اچھا لگتا ہے، لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر کے ان کو اچھا لگتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کی جو اولاد ہے پروفیشن کے لحاظ سے ان کا والد میں بھی ان کا آئیڈیل نہ ہو سکتا ہوں۔ ہم کرتے گئے ہیں، میں ڈاکٹر ہوں تو میں کہوں گا کہ میرے جتنے بچے ہیں نا سارے ہومیوپیتھ بن جائیں یا سارے میرے نفسیات بن جائیں۔ کوئی بندہ اگر ایکٹر ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اولاد ایکٹر بنے گی تو تبھی جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس فیلڈ میں ان کے تعلقات ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کر کے جو ہے وہ ان کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بڑے درخت کے نیچے جو چھوٹا درخت ہے نا وہ سوکھ جاتا ہے، اور ہم اپنی جو اولاد ہے یا ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوتے ہیں ہم ان کو ٹف ٹائم نہیں دیتے۔ اس پہ ایک واقعہ بھی ابھی مجھے سٹوری یاد آ گئی ہے، میں نے کچھ دن پہلے بات بھی کی تھی کہ وہ ایک بادشاہ تھا، اس کو کسی نے آ کے نا 2 یہ جو شاہین ہیں وہ گفٹ کیے، تو اس نے اپنے باغ میں چھوڑ دیے۔ تو کچھ عرصے بعد اس کے جو کیئر ٹیکر تھا وہ جو باغ کا، اس نے آ کے بتایا کہ جی ایک تو فضاؤں میں اڑ رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ اٹھ ہی نہیں رہا، تو ایک ہی ٹہنی پہ بیٹھا ہوا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو بندہ بھی آ کے اس کو اڑائے گا اس کو میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ تو بڑے بڑے شکاری، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے آئے، لیکن وہ نہیں اٹھ رہا تھا۔ تو چند دنوں بعد ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی بادشاہ سلامت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دوں۔ اس نے کہا بڑے لوگوں سے کہا میری ساری زندگی جنگلوں میں گزری ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو 2 منٹ بعد اس نے آ کے بتایا کہ جی اس کے بندے نے کہ جی وہ بھی اڑ رہا ہے۔ تو بادشاہ گیا، بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ ٹہنی کاٹ دی جس پہ یہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہوتا کیا ہے، ہم اتنے پیمپرڈ کرتے ہیں اپنی اولاد کو، اور ہم ان کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اور ہم تو مطلب ہے کہ بہت زیادہ حد ہی کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ باہر فیلڈ میں آتے ہیں وہ اپانج ہوتے ہیں۔ دوسرا ایک واقعہ سنیں، چیٹنگ کرنا آج کل بڑا ایک فیشن کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے ایگزام کے اندر۔ ایک بندہ کہیں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک گھونسلہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک آدھ جو ہے وہ انڈا پڑا ہوا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ پرندے ہیں۔ تو اس نے کہا، اس نے غور سے سنا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جو انڈا تھا نا اس کے اندر بھی کوئی آواز آ رہی تھی۔ تو اس نے کہا یار یہ جو اندر جو بندہ ہے نا یہ بڑی تکلیف میں ہے، جو پرندہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس انڈے کو توڑ دیا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو کچھ عرصے بعد واپس آیا تو اس نے کہا کہ اس کو وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو یاد آ گیا کہ میں نے وہاں نیکی کا کام کیا تھا۔ تو اس نے جب وہاں جا کے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ وہ پورا گھونسلہ خالی ہے، لیکن ایک پرندہ وہاں پہ ہے جو اپاج ہے، اب جس کے جو پر ہے نا اس میں طاقت نہیں ہے۔ تو اس نے غور کیا تو اس کو احساس ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی تو نہیں کی، میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ ظلم کیا کیا تھا کہ جب وہ اپنے پروں کے زور سے اس انڈوں کو اندر سے توڑ رہا تھا تو اس کی جو سرکولیشن آف بلڈ تھی اس کے ونگز کے اندر جاتی، اور اس کے جو ونگز تھے، پر تھے، طاقتور ہوتے، لیکن میں نے اس پروسیس کو چھوڑ دیا اور میں نے اس عمل کو ختم کر دیا۔ اس کی وجہ سے نہ تو اس نے زور لگایا، نہ تو اس نے تکلیف برداشت کی، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ اپاج ہو گیا۔ وہ تمام لوگ جو ایز اے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو ایزی کرتے ہیں، یا ایز اے پیرنٹ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے پیمپرڈ کرتے ہیں، ان کے لیے زندگی میں اتنی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ چیلنج لیں، چیلنج دیں، ان سے بات کریں اور ان کو بتائیں گے ہم یہ کرو گے تو اس سے ہماری یہ لرننگ ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا پریکٹیکل ماحول ہے وہ بالکل اور ہوتا ہے، ہماری جو ایجوکیشن کا معیار ہے وہ بالکل اور ہوتا ہے، ہمارے گھروں کا لیول اور ہوتا ہے۔ چونکہ 24 سال تک تم اپنے بچے کو کہتے ہیں 25 سال تک تم نے تو کرنا ہی کچھ نہیں ہے، تم تو میرے بیٹے ہو، تمہارا تو والد زندہ ہے۔ جب 25 سال ہم کہتے ہیں کہ کام کرو، اب جو 40 سال ہم نے جو 24-25 سال ہم نے اس کے جو مائنڈ کی ذہنی پروگرامنگ کی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، تو جب ہم 1 سال بعد اس کو کہتے ہیں کہ کچھ کرو، وہ کہتے ہیں میرے پاس تو ڈگری ہے، نوکری نہیں ہے۔ اب کیا دنیا کے سارے جو لوگ ہیں وہ نوکری کرتے ہیں، ڈگری لیتے ہیں؟ ڈے فرسٹ سے بچوں کو یہ تیار کریں کہ بیٹا آپ نے کام کرنا ہے، آپ کے لیے یہ چیلنج ہے، چھوٹے چھوٹے کام کریں، ان کو کام کرنا سکھائیں تاکہ آپ کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں۔ اور یہی جو آج میں نے آپ سے بات کی ہے، اس کے اندر 2-3 جو میں نے واقعات آپ کو بیان کیے، ان کے اندر ایک لرننگ ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اڈاپٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی کے اندر کوئی ویلیو ایڈیشن ہوگی۔ دیٹس اٹ، آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔